العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. گزشتہ 2-3 اسباق سے ہم تناقض کا بیان سمجھ رہے ہیں. تناقض کے باب میں پہلی بات تو یہ بتلائی گئی تھی کہ 2 قضیوں میں تناقض کے لیے عام شرط یہ ہے کہ ان میں کا ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ. یہ عمومی شرط ہے، چاہے وہ قضیہ مخصوصہ ہو چاہے وہ قضیہ محصورہ ہو. ایک کا موجبہ ہونا اور دوسرے کا سالبہ ہونا ضروری ہے تناقض کے لیے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر وہ دونوں قضیے جن دونوں میں تناقض ہو رہا ہے وہ اگر قضیہ مخصوصہ ہوں، قضیہ شخصیہ ہوں، تو ان میں 8 چیزوں میں اتحاد ضروری ہے جن کو وحدت ثمانیہ کہا جاتا ہے. اور سبق کے اخیر میں ایک شعر کے ذریعے سے اس کو پیش کیا. در تناقض ہشت وحدت شرط داں، وحدت موضوع محمول و مقام، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعلست در آخر زماں. تیسری بات جو بیان کی گئی تھی کہ اگر وہ دونوں قضیے محصورہ ہوں تو ان دونوں قضیوں میں کلی اور جزئی میں اختلاف بھی ضروری ہے. یعنی ان میں کا ایک قضیہ کلیہ ہو تو دوسرا قضیہ جزئیہ ہو. آج کا سبق ہمارا اسی قضیہ محصورہ سے متعلق ہے. پیچھے کسی سبق میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ قضیہ محصورہ کی 4 قسمیں ہیں. ایک موجبہ کلیہ، دوسرا موجبہ جزئیہ، تیسرا سالبہ کلیہ اور چوتھی سالبہ جزئیہ. یہ 4 اقسام ہیں قضیہ محصورہ کی. ان چاروں میں تناقض کیسے ہوگا، کیا شکل بنے گی، وہ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ 2 محصورہ قضیوں میں تناقض پائے جانے کے لیے وحدت ثمانیہ کے علاوہ کلیت اور جزئیت کا اختلاف بھی ضروری ہے. یعنی ان میں سے ایک قضیہ کلیہ ہو اور دوسرا جزئیہ ہو. اب سمجھتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کی نقیض کیا آئے گی. تو فرماتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ آئے گی. توجہ رہے کہ 1 اور 2 موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ ان 2 کو بیان فرما رہے ہیں. اور جبکہ قضیہ محصورہ کی قسمیں کل 4 ہیں، لیکن ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جن 2 قضیوں میں تناقض ہوتا ہے ان میں کا ہر قضیہ دوسرے قضیے کی نقیض کہلاتا ہے. تو موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ. تو اب ہم بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ سالبہ جزئیہ کی نقیض موجبہ کلیہ آئے گی. تو 2 ہو گئے، موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ کی نقیض موجبہ کلیہ، اس لیے کہ ان دونوں قضیے ایک دوسرے کی نقیض ہیں. جیسے ہر انسان جاندار ہے، یہ موجبہ کلیہ ہے. اس موجبہ کلیہ کی نقیض آئے گی بعض انسان جاندار نہیں ہیں. یہ تناقض موجود ہے. پہلے میں حکم لگایا ہر انسان جاندار ہے اور دوسرے قضیے میں کہہ رہے ہیں کہ بعض انسان جاندار نہیں ہیں. گویا کہ ایک ہی چیز ہے، ایک قضیے میں اس کے ہر فرد پر جاندار ہونے کا حکم ہے اور دوسرے قضیے میں بعض افراد سے جاندار ہونے کی نفی کی جا رہی ہے. یہ ہے تناقض کی مثال. موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ آئے گی. جیسے ہر انسان جاندار ہے، موجبہ کلیہ ہے، اس کی نقیض بعض انسان جاندار نہیں ہیں، سالبہ جزئیہ آئے گی. تو پہلی چیز موضوع محمول کا ایک ہونا وحدت ثمانیہ کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو انہوں نے بیان کی تھی کہ ایک قضیہ کلیہ ہو تو دوسرا قضیہ جزئیہ ہو. نمبر 2، سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ آئے گی.
اس کو بدل دیجئے، الٹ دیجئے تو جملہ بن جائے گا کہ موجبہ جزئیہ کی نقیض سالبہ کلیہ آئے گی۔ یہ اصل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قضایا محصورہ کل 4 ہیں اور نقیض صرف 2 کی بیان کی گئی ہے، موجبہ کلیہ کی نقیض اور سالبہ کلیہ کی نقیض۔ ظاہری شکل میں اگر انسان غور نہ کرے، اگر انسان دھیان نہ دے تو ایسی صورت میں اعتراض ہو سکتا ہے کہ موجبہ کلیہ کی نقیض بیان کر دی اور سالبہ کلیہ کی نقیض بیان کر دی، اب موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ کی نقیض تو بیان ہوئی نہیں ہے، وہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو اس کا جواب میں نے دے دیا کہ ہر جملہ کیا 2 قضیوں میں سے ہر قضیہ دوسرے قضیے کی نقیض ہے، تو موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ، سالبہ جزئیہ کی نقیض موجبہ کلیہ، اور دوسرے نمبر پر سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ، تو موجبہ جزئیہ کی نقیض سالبہ کلیہ۔ جیسے کوئی انسان پتھر نہیں، یہ سالبہ کلیہ ہے، انسان کے ہر فرد سے پتھر ہونے کی نفی کی گئی ہے، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، اس کی نقیض آئے گی بعض انسان پتھر ہیں۔ پہلے قضیے میں اس نفی کی گئی کہ کوئی انسان پتھر نہیں، انسان کا کوئی بھی فرد پتھر نہیں، اور دوسرے قضیے میں بعض انسانوں کے لیے پتھر ہونا ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے تناقض، یہ تناقض کی مثال ہے۔ اگر تناقض کو ختم کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ ہٹا دینی پڑے گی۔ دیکھیے نیچے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل قضایا کی نقیضین بتاؤ اور جو 2 قضیے یکجا لکھے گئے ہیں ان میں تناقض ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو کون سی شرط مفقود ہے۔ اس تمرین میں تھوڑی سی محنت اگر ہم لوگ از خود کر لیں، تمرین چونکہ ہوتی بھی ہے خود سے حل کرنے کے لیے، اگر یہ تمرین خود سے حل کر لی جائے تو اس تمرین کو خود سے حل کر لینے کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ تناقض کا بیان اس کی تمام شرطوں کے ساتھ ہمارے ذہن و دماغ میں اچھی طریقے سے مستحضر ہوگا، اچھے طریقے سے ہم سمجھ سکیں گے، اور اس کو سمجھ لینے کے بعد نصوص اور آیات قرآنیہ اور نصوص شرعیہ میں اگر کہیں پر بظاہر تناقض نظر آتا ہے تو اس تناقض کو دور کرنا ہمارے لیے ان شرائط کی روشنی میں آسان ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ بحث ہماری بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بہت ہی زیادہ ضرورت کی حامل ہے اور بہت ہی زیادہ مفید ہے، لہذا اس بحث کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھنے اور تمرین کے ذریعے سے اس کی بہتر سے بہتر طریقے پر مشق کرنے کی کوشش کریں، اور تمرین کا جو جملہ بھی سمجھ میں نہ آوے تو اپنے متعلقہ استاذ یا جس استاذ کے ساتھ بھی ہمیں مناسبت ہے، جس کے ساتھ میں ہم بے تکلف ہو کر کے اپنی بحث کو سمجھ سکتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھ کر کے نصوص قرآنیہ کے اوپر اس کو منطبق کرنا اور اس کے لیے آسان فرماوے، اور اس فن کو ہمارے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.